کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے لوگوں کو دیکھ کر، اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس سے اپنے اندر بھی ایک آرزو اور تمنا کا ابھرنا، اور اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرنا، تو نے اپنے اس بندے کو یہ توفیق دی ہے، مجھے بھی توفیق عطا کر۔ تو اس معنی میں، رشک کے معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے کہ دو اشخاص کے سوا کسی اور کے ساتھ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ رجلا آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے وافر، اور پھر اسے مسلط کر دیا ہے اس کو خرچ کرنے پر۔ وہ مال کو سیت کر نہیں رکھتا، خرچ کرتا ہے خیر میں، فی الحق، حق کے اندر خرچ کرتا ہے۔ حق میں ادائے حقوق بھی آ گیا، جو بھی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے حقوق رکھے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان میں بھی اولاد سے بھی انسان بخل نہ کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھی حیثیت دی ہے تو اولاد کا کبھی حق ہے کہ ان کو اس میں سے ملے، اس معنی میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، دین حق کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے خرچ کرنا، تو ایسا شخص جو ہے اس پر رشک آنا چاہیے۔ وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اب وہ لفظ آ گیا دوسرا جو میں چاہتا تھا کہ انٹروڈیوس ہو، حکمت۔ یہ قرآن مجید کے علم کے وہ دوسرا لیول ہے، گہرا تفقہ اور حکمت اور تعویل، جس کے لیے میں نے آپ کو تین الفاظ جو ہیں وہ خاص طور پر چاہا ہے کہ ان سے واقف ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ، جس شخص کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اسی کے ذریعے سے، اسی کی بنیاد پر فیصلے بھی کرتا ہو اور اسی پر عمل کرتا، اور اسی کو پھیلاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو، دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ایک حدیث جو ہے، اب یہ جو بقیہ احادیث ہیں یہ بخاری اور مسلم سے نچلے درجے کے جو مجموعے ہیں، دوسرے درجے کی کتابیں حدیث کی مجموعے جو ہیں ان میں سے ہیں۔ دارمی، طبرانی، خطیب، عن الحسن مرسلا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے ہے، اور یہ روایت کر رہے ہیں حضور سے، تو اسے کہتے ہیں روایت مرسل، حالانکہ کسی صحابی سے سنا ہوگا، صحابی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم کے حصول میں لگا ہوا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلم قرآن کا بھی مقصد یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام تو مرا نہیں ہے، زندہ ہے، ہماری نسبت اس سے مر گئی ہے، ہم اس کے ساتھ صحیح معنی میں متعلق نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور پورا معاشرہ ہمارا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اسلام کی یہاں پر حکومت نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اس نسبت کو دوبارہ زندہ کرنا جو تھی کبھی خلافت راشدہ میں، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ مقصد ہو علم کے حصول کا، تعلیم و تعلم قرآن کا۔ یہ صرف جو ہے کہ اکیڈمک ایکسرسائز بن کر نہ رہ جائے کہ بس یہ علم کی تحصیل برائے تحصیل علم، یہ نہیں، علم برائے علم نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی مقصد کے لیے، نصب العین کے لیے، علم کسی مقصد کے لیے، اور وہ علم ہے کس لیے؟ لیحیی بہ الاسلام۔ اس مقصد کے تحت ایک شخص علم کی طلب میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوا ہے، ابھی اسی کام میں لگا ہوا ہے وہ، کہ موت آ گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ درجہ اس کا کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ ہے بلندی اس کام کے لیے۔ ویسے تو یہ کہ یہ ساری چیزیں ان الفاظ میں بھی آ گئی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن اس خیر کا معاملہ جو ہے کس کس پہلو سے اس میں بہتری کے معاملات ہیں، کیا اس کا ظہور جو ہے ہوگا انسان کے حق میں، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مزید روشنی فراہم کرتی ہیں کہ اس کے اور ان لوگ اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اب تین حدیثیں ایسی آ رہی ہیں جس میں میں پہلے مفہوم بیان کر دوں، اس لیے کہ وقت محدود ہو گیا ہے۔ اس میں اصل میں ایک ریشیو پروپورشن کا معاملہ آیا ہے۔ عام تصور ہمارا یہ ہے کہ نیکی کا معاملہ ہوگا تو نوافل زیادہ ہو جائیں گے، اذکار ہوں گے، یہ ہوں گے، بیٹھے ہوئے تسبیح کریں گے، فلاں کریں گے، یہ۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ اپنا وقت لگایا جائے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے اور پھیلانے میں۔ پہلی چیز کا رہے گا ہمیشہ ذہنوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں بھی جو تصور بیٹھ گیا ہے، صدیوں کا تعامل ہے یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے
کہ اصل دین، اصل نیکی، اصل جو ہے روحانیت تو ان چیزوں میں، لیکن حضور جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو یہ ہے نسبت و تناسب کا جو فہم جو ہے درست ہو جانا چاہیے۔ یہ پہلی روایت ہے احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، ان حضرت ابی الدرداء، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقراء صحابہ میں سے، من سلک طریقا یطلب فیہ علم من سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جو شخص کوئی چلا کسی راستے پر سفر اس نے اختیار کیا علم کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْم، فرشتے اپنے پر بازو پھیلاتے ہیں نیچے کرتے ہیں، عزت کرتے ہوئے، رضن لطالب العلم، علم کے طالب کے لیے، یہ اس کا مقام ہے طالب علم کا۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ لیکن عالم کا وہی تصور رکھیے، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، عالم کا تصور یہ کہ اس میں سب سے چوٹی پر علم قرآن، اور قرآن کا بھی صرف علم جو ہے وہ شریعت والا علم نہیں، بلکہ اس میں جو تفقہ اور حکمت اور گہرائی، اس کو وہ ساری چیزیں سامنے رہیں، تب پھر ان حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں تک کہ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور جان لو فضیلت ایک عالم کی عابد پر، ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، رات بھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ جو ہے دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، ہمیشہ رکھ رہا ہے، یا آخری درجہ جس کی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغہ کرو، یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے عالم، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، تو 14ویں کے چاند کو جو فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر، وہ فضیلت ہے عالم کو عابد پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ، اور علماء جو ہیں وہ تو نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينًا وَلَا دِينَارًا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، اور نبیوں نے کوئی بھی دولت نہیں چھوڑی درہم و دینار وراثت میں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کے وارثوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شے وراثت میں نہیں چھوڑنی۔ مال جمع کرنا، کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مال جمع کیا اس نے، تم دین کا کام کر رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، اور تم نے مال جمع کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا مطلوب دنیا تھی۔ جب اگر ورثۃ الانبیاء ہونے کا فخر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس پر پورے اترو کہ کوئی وراثت تمہاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی جائیداد مت بناؤ، کوئی دولت اکٹھی مت کرو۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا علما، انہوں نے علم جو ہے وراثت میں چھوڑا ہے۔ تو جو کچھ جو لیتا ہے اس کو، اس علم کو، اور اس کو حظ وافر، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ دوسری حدیث ترمذی عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرماتے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا ترین پر۔ اب ادنا یہاں مراد جو ہے صحابی ادنا مراد ہے، عام مسلمان ادنا نہیں، صحابی ادنا کم۔ اب کم میں ظاہر بات ہے کون ہے، مخاطب صحابہ ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم ترین پر، جو صحابہ میں سب سے کم درجے کے صحابی۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَا يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، اور جان لو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان والے، تمام زمین والے، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں چیونٹیاں، اور یہاں تک کہ
جو پانی کے اندر ہیں مچھلیاں